شروع کرتے ہیں پہلا قصہ شروع ہوتا ہے یمن کے سوداگر کا بیٹا ہے، خواجہ احمد کا ہے۔ پہلا درویش جو ہے وہ یمن کے سوداگر خواجہ احمد کا بیٹا ہے، اور جو سوداگر ہے وہ کیا ہے، بہت ہی مالدار ہے، بہت ہی عالیشان ہے، اس کے پاس بہت دولت ہے، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ پہلا درویش ہے۔ کم عمر میں جو ہے اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی کہ خواجہ احمد کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کی جتنی بھی ساری جائیداد زمین تھی وہ سارے اس کے حصے میں آ جاتی ہے۔ اس کا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے آس پاس کے لوگ، اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ آپ نے پتا بھی ہوگا، سب لوگ آپ جانتے ہیں کہ جب جس پہ زیادہ زمین جائیداد پیسہ رتبہ ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، وہ اس کی طرف کوئی زیادہ جھکاؤ رکھتے ہیں۔ ٹھیک وہی اس کے ساتھ ہوا، بیٹے کے ساتھ جو ہے اس کے رشتہ دار جو ہے وہ سب جڑنے لگے، اور دیکھتے تھے کہ اس پہ مال و دولت ہے کہ اس کی کیسے خرچ کی جائے۔ خوب عیش و عشرت سے، خوب شراب نوشی میں جو ہے اس کا پیسہ خوب لٹایا گیا، رشتہ داروں نے، دوستوں نے، اہل عیال نے اس کی بہت لوٹا، اس کے جتنے بھی اس کے باپ نے اس کے لیے جمع کیا تھا وہ سارا جو ہے وہ ایسے ہی عیش و عشرت میں جو ہے انہوں نے گوا دیا۔ اس کے بعد جب اس کے پاس ساری چیزیں چلی گئی، اس کے بعد فقط یعنی کہ کیول جو ہے اس کے پاس ایک ٹوپی اور ایک لنگوٹی رہ گئی۔ اسی کا وہ سنبھالتے ہوئے، یا اپنے پاس اپنی عزت و آبرو کو سنبھالتے ہوئے، وہ پہنچتا ہے اپنی بہن کے پاس جو بہت ہی اچھے اخلاق کی ہوتی ہے۔ وہ اپنے بھائی کے جو ہے وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس دیکھ کے جو ہے بہت خوش ہوتی ہے کہ اس کا بھائی جو ہے وہ آیا ہے۔ وہ اس کی بہت اچھی طرح سے خاطرداری کرتی ہے۔ اسی طرح سے خاطرداری کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کی 4-5 مہینے جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ سماج میں، ایک معاشرے میں ایک رواج بنا ہوا ہے کہ جو مرد ہوتا ہے اس کو گھر میں بیٹھنا صحیح نہیں ہوتا ہے، لوگ اسے جو ہے وہ الگ الگ طریقے نظریے پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک بہن نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور اپنے بھائی کو سمجھایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی چمڑیوں کی جوتی بھی بنا کے تجھے میں پہنا دوں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جو معاشرہ ہے، جو پورا سماج ہے، وہ ایک مرد کو اس طرح سے گھر میں بیٹھنا جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھتا، اسے نکھٹو، کام چور اور بھی جتنے بھی الفاظ ہیں وہ اسے کہتے ہیں تمام مردوں کو۔ تو اسی لیے وہ اپنی بہن کی بات مان لیتا ہے، اور وہ جو ہے وہ تجارت کے لیے، سوداگری کے لیے جو ہے وہ ایک قافلے کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور اسے جو ہے 50 ٹوٹی جو چیزیں ہوتی ہے وہ جب جاتا ہے اس میں اپنے قافلے کے ساتھ، تجارت کے ساتھ، پھر وہاں پہ جو ہے اسے جو تجارت ہوتا ہے، جو تجارت کرتا ہے، وہ اسے سارا سامان خرید کے جو ہے وہ اس کو دمشق کے لیے بھیجتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دمشق کے لیے روانہ ہوجیے، پھر وہاں پہ ہم آپ لوگوں سے مال خرید و فروخت کریں گے۔ تو وہ راستے کی بجائے جانے کے وہ ایک دریا کے کنارے جاتا ہے، جو اس کا جو راستہ ہوتا ہے دمشق جانے کے لیے وہ خشکی سے ہو کے جاتا ہے۔ جو جانا تھا اسے ایک راستے سے، لیکن وہ کسی وجہ سے، یا کہانی میں، داستان میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ دریا کے راستے جاتا ہے، اور جب دریا کے راستے جاتا ہے تو کافی لمبا راستہ ہوتا ہے، جہاں پر اس کو جو ہے وہ دیر ہو جاتی ہے، اور وہ رات گزارنے کے لیے ایک چار دیواری کا سہارا لیتا ہے، اور اس کے وہاں پہ جو ہے وہ رات گزارتا ہے۔ تو جب وہ رات گزارتا ہے، صبح ہونے کو ہوتی ہے، بھور کا وقت ہونے کو ہوتا ہے، تو اسی چار دیواری کے اوپر سے ایک صندوق آتا ہے۔ جیسے اس صندوق کو وہ جو کھولتا ہے تو اس میں دیکھتا ہے ایک خوبصورت حسینہ ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورت شہزادی تھی، جس کے سارے لہو لہان، سارا جسم ہوتا رہتا ہے، اور اس کو وہ سنبھالتا ہے، اس کو وہ تھوڑی سی ہمدردی دیتا ہے، اس کے زخموں کو وہ تھوڑا سا سیکتا ہے کسی طرح سے، جو بھی اس کے پاس ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے، وہ اندر قلعے کے پاس جاتا ہے، اسی کے وہاں پہ اپنا جو ایک کرائے کا گھر لیتا ہے، وہاں ایک کہانی بتاتا ہے لوگوں کو کہ ہم لوگوں کو کسی نے لوٹ لیا تھا، ڈاکو نے لوٹ لیا تھا، اس وجہ سے ایک چھوٹی سی مٹ بھیڑ ہوئی، چھوٹی سی جنگ ہوئی، جس میں یہ گھائل ہو گئی، تاکہ ان کو جو وہ رہنے کے لیے ایک چھت مل جائے، ایک کرائے پہ جو ہے وہ مکان مل جائے۔ تو وہاں پر جو ہے انہیں ایک کرائے پر مکان مل جاتا ہے، وہیں پہ جو ہے اس کی ساری تعمیرداری کرتا ہے درویش، اور اسے ایک اس سے دکھاتا ہے، حکیم سے دکھاتا ہے، یا کہہ سکتے ہیں ایک جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس وقت کا، جس کا نام ہوتا ہے عیسیٰ حجام بھی کہتے ہیں اسے۔ عیسیٰ حجام سے اس کی جو ہے وہ علاج کرواتا ہے، اور وہ اسے دیتا ہے کہ آپ جو ہے اس کی دیکھ بھال کیجیے، اور جو عیسیٰ نام کا حجام رہتا ہے وہ شہزادی کے جو زخم ہوتے ہیں ان کو نیم کے پانی سے دھوتا ہے، اور 40 دن کی ہدایت دیتا ہے، اور 40 دن تک اس کی اچھی خدمت کرنے کے لیے درویش کو بتاتا ہے۔ وہ 40 دن تک سارے کام ویسے ہی کرتا ہے جیسے اس کا وہ حکیم بتاتا ہے۔ اس کے بعد جو شہزادی ہے وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگتی ہے، اور جب 40 دن مکمل ہو جاتے ہیں اور شہزادے کے پاس جتنا بھی پیسہ تھا وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے جو شہزادی ہے ایک خط لکھتی ہے کہ آپ یہ جائیے حویلی کے مالک کے پاس اور اسے یہ دے دیجیے۔
تو وہاں پہ جب جاتا ہے حویلی میں، اور اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیدی بہادر، اس کا حویلی کا جو ہے وہ مالک ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں پہ جاتا ہے تو سیدی بہادر ہے، اس کا ایک غلام ہوتا ہے، اس غلام کا نام ہوتا ہے حبشی، وہ اسے 11 توڑے اشرفیہ دے دیتا ہے۔ کتنا دیتا ہے؟ 11 توڑے، ہوتا ہوا کچھ بورے وغیرہ کا، تعداد یاد رکھ لے، 11 توڑے۔ تو 11 توڑے اشرفیہ لے کے درویش واپس آ جاتا ہے اس شہزادی کے پاس۔ ان 11 توڑوں میں سے 2 توڑے وہ شہزاد درویش کو دیتی ہے کہ آپ جائیے اور مارکیٹ سے تھوڑا سا جو ہے وہ سامان لے کر آئیے، جس سے ہماری زندگی جو ہے وہ گسر بسر ہو جائے۔ تو مارکیٹ میں کچھ سودا لینے کے لیے جاتا ہے، جہاں پر اس کی جو ملاقات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سوداگر یوسف کے ساتھ۔ سوداگر یوسف کے ساتھ اس کی وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے بازار میں۔ اسی طرح سے وہ جب اس سے سامان لیتا ہے تو دونوں میں جو ہے وہ آپسی دوستانہ بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دوستانہ جب بنتا ہے تو یوسف جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر پہ دعوت پہ بلا لیجیے درویش پہ۔ تو درویش جو ہے وہ شہزادی کو خیال رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اسے منع کر دیتا ہے۔ اب یوسف کو تو دعوت دینی تھی تو کہتا ہے ٹھیک ہے آپ مت دیجیے، آپ جو ہے وہ ہمارے گھر پہ آ جائیے۔ اب جو شہزادی تھی وہ یوسف کو جانتی تھی، کیوں جانتی تھی وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ تو جب درویش جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے، پورا واقعہ اس کو بتاتا ہے شہزادی کو، تو وہ انکار کر دیتی ہے جانے کے لیے ان کے دعوت پہ۔ تو یہ شہزادہ درویش جو ہوتا ہے، درویش جو ہے وہ ان کے وہاں پہ چلے جاتا ہے۔ 3 دن یا 3 رات، 4 دن ہے، سوری 3 دن نہیں ہے، 4 دن اور 4 راتوں تک جو ہے وہاں پہ پورا انتظام ہوتا ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، پورا کلم کلا عیش و عشرت کا جو ماحول ہے، پورا ایک جو ہے وہ جشن کا ماحول بن جاتا ہے اس کے وہاں پر۔ اور یوسف کی جو ہے ایک محبوبہ تھی جس کا رنگ جو ہے وہ بالکل کالی کلوٹی تھی، اسے اس کہانی میں کالی کلوٹی بھوتنی کہی گئی ہے، جو اس کی فرمائش پر ہی اس کے بادشاہ نے، یا اس کی جس سے وہ محبت کرتا تھا اس نے دی تھی۔ وہ کیوں دی تھی وہ بھی آپ کو آگے آنے والے کہانی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یوسف کی محبوبہ تھی جس کا نام تھا کالی کلوٹی بھوتنی، نام دیا گیا ہے اس داستان کے اس قصے میں۔ تو یہ 3 4 دن تک ایسے ہی چلتا ہے، پھر وہ واپس جو ہے وہ اپنے وہیں پہ آ جاتا ہے شہزادی کے پاس درویش۔ پھر اسی طرح سے کہانی تو آگے بڑھتی ہے، قصہ آگے بڑھتا ہے۔ پھر کچھ دن گزر جانے کے بعد جو ہے وہ یوسف اور اس کی جو محبوبہ ہے کالی کلوٹی بھوتنی جو ہے وہ آ جاتے ہیں دعوت پہ درویش کے، درویش کر دیتا ہے۔ تو جیسے ہی درویش کا وہاں انتظام ہوتا ہے، واپس جب وہ آتا ہے ان کو دعوت پہ لے کے، تو جس گھر میں وہ رہتے ہیں اس میں جو ہے وہ اس کو شہزادی بہت اچھے سے، بہت خوبصورت انداز سے جو ہے اسے سجاتی ہے۔ بہت دن تک جو ہے وہ عیش و عشرت کا اسی طرح سے جو ہے وہ کام چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات آپ کو نوٹ کرنے کی ہے کہ جب یہ پورا جشن ہو رہا ہوتا ہے تو یوسف کی نظر شہزادی پر نہیں پڑتی ہے، جو شہزادی ہے وہ کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب 3 4 دن خوب نشے میں ہونے کے بعد سب لوگ جو ہے پورے ڈوب جاتے ہیں جشن میں، کسی کو کسی بھی طرح کا کوئی، شہزادی جو ہے ایک اس طرح سے غائب ہو جاتی ہے، اور سب کو یہ خبر ہو جاتی ہے کہ یہ جو غائب ہوئی ہے کسی لڑکی کو پتا نہیں کیسے ہوا ہے یہ سب، تو وہاں سے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات جب اس کو ہوش میں آتے ہیں، جب سارے لوگ جشن ختم ہو جاتا ہے، جس میں درویش، یوسف اور کالی بھوتنی جو ہیں وہ اہم ہے۔ تو ان کو یوسف جو ہوتا ہے، یوسف، کالی بھوتنی اور درویش، اور جو درویش ہے اس کو جگاتا ہے خواجہ سیرا۔ خواجہ سیرا اس کو جگاتا ہے درویش کو، اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ شہزادی کہاں گئی۔ تو خواجہ سیرا جو ہے وہ ساری چیزیں بتاتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ وہ ایسے ایسے جو ہے وہ کہیں چلی گئی، پورا اچھی طریقے سے اسے کلیئر نہیں کرتا۔ اور درویش جو ہے اس کو پانے کے لیے، اس کو تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ جگہ جگہ پھرتا ہے۔ تو خواجہ سیرا جو ہے وہ ایک مسجد کا امام ہے، مولوی ہے، تو وہ ہر جمعے کو جمعے کی نماز پڑھانے آتا ہے۔ تو جو خواجہ سیرا ہے وہ درویش کو جو ہے وہ کہیں جانے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ چلے جائیں گے، لیکن یہ بات اس کو نہیں پسند آتی۔ درویش جو ہے اسے گلی گلی، راہ راہ، سب جگہ ڈھونڈتا ہے، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلتا ہے شہزادے کا۔ تو ایسے ہی خبر پھیل جاتی ہے کہ درویش جو ہے وہ اس علاقے کو چھوڑ کے دمشق چلے گیا ہے۔ اب ایک دن خواجہ سیرت جو ہے وہ جمعے کی نماز پڑھانے مسجد میں آتا ہے، اور یہاں پہ جو ہے درویش ایک شعر کہتا ہے، وہ شعر کہتا ہے، تو جو خواجہ سیرا ہے وہ اس کی طرف کو دیکھتا ہے اور وہ کچھ نہیں کہتا، وہ آگے چلا جاتا ہے۔ نماز پڑھانے کے بعد واپس آتا ہے تو اس کی حالت کو دیکھتے خواجہ سیرا اس پہ ترس کھا لیتا ہے، اور پھر وہ خواجہ سیرا کو بتاتا ہے پوری کہانی کہ ایسے ایسے جو ہے وہ کہانی ہوتی ہے۔ پھر وہ درویش کو لے کے شہزادی کے پاس جاتا ہے، اور شہزادی جب درویش کو دیکھتی ہے تو پھر وہ پورے واقعے کو جاننا چاہتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا،
ایسا کیسے ہوا، ایسے آپ جو ہے وہ کیسے آ گئی۔ اسی طرح سے خواجہ سیرا جو ہے اور دمشق کی جو شہزادی ہے اس میں تعلق تھا، کیونکہ جو یوسف سوداگر تھا جو اس کے گھر پہ دعوت پہ آیا تھا، اس میں تھوڑی سی ٹریجڈی یہ ہوئی کیونکہ ایک شہزادی تھی دمشق کی شہزادی، اور یہ جو سوداگر یوسف تھا یہ اس کے باپ کے بادشاہ کے دربار میں سوداگر تھا، اور اس پہ جو ہے جو دمشق کی شہزادی تھی اس پہ عاشق ہو گئی تھی اور اس سے وہ پیار محبت کرنا چاہتی تھی، اور اسی سے وہ ملنے جلنے میں جایا کرتی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جیسے وہ اس پہ ملنے جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ یہ جو کالی کلوٹی بھوتنی ہے جس کو اس کی خواہش پر جو ہے اس کو دیا گیا تھا، اس کے ساتھ فحاشی کا کھیل کھیل رہی ہے، یعنی کہ وہ کر رہی ہے جو صرف ایک عشق و محبت کرنے والے کرتے ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ اس کو ناگوار گزرتی ہے شہزادی کو، اور یوسف جو ہے اس کو وہیں پہ مارنے کے لیے اس کے جسم پہ جو ہے وہ وار کرتا ہے اور اسے جو ہے وہ بند کر کے نیچے کی طرف جو ہے وہ پھینک دیتا ہے چار دیواری پہ، جہاں پر درویش جو ہے وہ لیتا ہوا تھا اس رات جب وہ دمشق جا رہا تھا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف جو سوداگر ہے وہ اس سے پہلے سے ہی جانتی تھی دمشق کو، اسی لیے وہ اس سے ملاقات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اور یہیں پہ جب بعد میں واپس آتی ہے کہانی کو تھوڑا سا اور طویل ہوتی ہے، اور یہ جو ساری باتیں بتاتی ہے دمشق کی شہزادی درویش کو، یہ شادی کے 8ویں روز بتاتی ہے جب وہ اس سے بہت زیادہ التجا کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب اس سے التجا کرتا ہے سوداگر سے بات کرتا ہے، اور ایک دن جو ہے وہ جنگل میں جاتے ہیں دونوں، درویش بھی اور یہ دمشق کی شہزادی، اور جنگل میں جاتے رہتے ہیں تو ایک جنگل میں دریا پڑتا ہے، اس دریا کو پار کرنے کے لیے یہ جیسے ہی گھوڑے سے جاتے ہیں تو وہاں تو گھوڑے سے وہ دریا پار نہیں ہو پاتا ہے، اسی لیے جو درویش ہوتا ہے وہ شہزادی سے کہتا ہے کہ تم یہاں پہ آرام کرو، میں کہیں سے جو ہے وہ ناو دیکھ کر آتا ہوں، آپ یہیں جو ہے تھوڑا سا آرام کر لیجئے۔ تو وہ آس پاس دیکھتا کوئی ایسا جزیرہ مل جائے جس سے اس دریا کو پار کر دیا جائے، یا کوئی ناو مل جائے جو اس سے دریا سے جو ہم لوگ پار کر کے دوسرے راستے چلے جائیں۔ تو جیسے ہی وہ واپس آتا ہے اور اس پیپل کے پیڑ کے نیچے دیکھتا ہے کہ وہ شہزادی نہیں ہے، اور وہیں سے وہ جو ہے وہ غمزدہ ہو جاتا ہے اور اسی کی تلاش میں جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے۔ درویش جو ہے ان کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں چاروں طرف بھاگتا پھرتا ہے کہ شہزادی ملتی ہے۔ اب ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہ پریشان ہو جاتا ہے تو وہ خود ہی کیا کرتا ہے، آتم ہتیا یا کہہ سکتے ہیں خود کو قتل کرنے کا ارادہ بناتا ہے۔ جیسے ہی وہ خنجر اٹھاتا ہے تبھی اس کے سامنے ایک نقاب پوش یا سبز پوش آ جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے علی مرتضی، اور وہ کہتا ہے کہ تمہارا جو یہ غم ہے یا یہ جو آپ کی مصیبت ہے یہ دور ہو جائے گی۔ آپ روم ایک شہر ہے، اس کی راجدھانی ہے، اس کا حکمران ہے وہ ہے قسطنطنیہ، آپ وہاں جائیے، وہاں آپ کو 3 درویش اور ایک آزاد وقت ملے گا، آپ وہاں جائیے، آپ کا جو دکھ ہے آپ کی جو مصیبت ہے وہ کیا ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اس کی بات مان لیتا ہے اور اپنا سفر طے کرتا ہے کہاں کے لیے، روم کے لیے، یعنی کہ قسطنطنیہ کے لیے، جہاں پر 3 درویش کا اس کو انتظار کرنا ہے پہلے قصے میں۔